أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ایک چھوٹا سا تحفہ دینا چاہ رہا ہوں آپ کو. جمعے کی نماز ہو اور جمعے کی نماز کے بعد کسی کے پاس کاغذ قلم ہو تو وہ جمعے کی نماز کے فرضوں کے بعد یا سنتوں کے بعد وہیں بیٹھے ہوئے کاغذ کے اوپر لکھ لے 35 بار محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ. صرف 35 بار. یہ محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ یہ ایک بار بنا. غور سے سمجھیے گا کتنی بار بنا؟ یہ ایک بار. تو اسی طرح 35 بار اگر کوئی بندہ اس کو کاغذ پہ لکھ لے 35 بار، اور زندگی میں ایک دفعہ لکھنا ہے اور لکھ کے جیب میں ڈالے. اس کو شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل درود شریف کے صفحہ نمبر 50 اور بعض صفحہ نمبر آگے بھی پیچھے بھی ہے، بعض کے صفحہ نمبر 80 پہ ہے، اس پہ اس کا حوالہ موجود ہے. اور گنجینہ اسرار حضرت کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ، حیات الحیوان دمیری، علامہ جو ہے کمال الدین حامد دمیری رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی کتابوں میں اس کے حوالے موجود ہیں. اور ویسے بھی قرآن میں لفظ محمد بھی آیا ہے، لفظ احمد بھی آیا ہے. میرے مدینے والے کو دادا نے نام رکھا تھا محمد اور اماں نے نام رکھا تھا احمد. احمد لفظ نہیں ہے، کیا ہے؟ احمد. 35 بار جو لکھ لے. اب اس کے ذرا فائدے سنیے گا غور سے، توجہ سے. اور میں بہت عرصے سے بتا رہا ہوں، آج پھر عرض کرتا ہوں، اور ہر دفعہ اس کے فائدے نہیں ملتے ہیں. شیخ نے لکھا ہے کہ جو بندہ اس کو اپنی جیب میں رکھے، آپ بے شک اس کو لیمینیشن کرا لیں، اور طلوع آفتاب کے وقت جب سورج نکل رہا ہو چند بار درود پاک پڑھتے ہوئے اگر صرف اس کو دیکھے گا، چند بار درود میں کہ جو اس کو دیکھتے ہوئے لکھے گا، یعنی اس کو 35 بار لکھے گا اور اپنے پاس رکھے گا، اور جو طلوع آفتاب کے بعد اس کو دیکھتے ہوئے درود پاک پڑھے گا، اس کو دیکھتے ہوئے چند بار درود پاک، کوئی تعداد نہیں ہے، اس کو بہت جلد دیدار مصطفیٰ نصیب ہوگا اور متواتر نصیب ہوگا. اور جو اس کو اپنے پاس رکھے گا، جیب میں، بٹوے میں، پرس میں، تھیلی میں، جہاں بھی اپنے پاس رکھے گا، تو اس کو شیطان کے وار نہیں ہوں گے. اللہ اس کی برکت میں مدد دے گا اور اللہ اسے اپنا قرب اور تعلق دے گا. اس میں ایک فائدہ ہے، برکت میں مدد ملے گی. یہ کیا فائدہ ہے؟ اس فائدے کو تھوڑا سا بتا دوں. اللہ اس کی برکت میں مدد دے گا. برکت میں مدد کیا ہے؟ آج اللہ نے آپ کو برکت دی ہے، رزق کی، عزت کی، صحت کی، راحت کی، رحمت کی، خوشیوں کی، کامیابیوں کی. ضروری نہیں یہ آپ کے پاس رہے. اکثر وہ کیا کہتے ہیں جی، خود تھا تو تھا، جاتے ہی سب کچھ ساتھ لے گیا. کہتے ہیں نا، بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ اللہ نے برکت کو جوڑا ہوا ہوتا ہے، وہ گیا اور سب میدان ہو گیا، فارغ ہو گئی ہر چیز. اللہ اس کی برکت میں مدد دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے اللہ اس کی نسلوں میں برکت دے گا، رحمت دے گا، رزق دے گا، عزت دے گا، شان و شوکت دے گا، خیریں اور اللہ برکتیں عطا فرمائے گا. اور یہاں تک ہے کہ جو اس کو جیب میں رکھے گا، اللہ اس کی جیب کو کبھی خالی نہیں رکھتا. اللہ اس کی جیب کو ہرا بھرا رکھتا ہے. اس کو رزق غیب سے ملتا ہے، اس کو برکتیں غیب سے ملتی ہیں. جو اس کو اپنے پاس رکھے اللہ اسے گناہوں سے بچاتا ہے، اللہ معصیت سے بچاتا ہے. جو اس کو اپنے پاس رکھتا ہے، بے شمار لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہستیوں کی، بڑی بڑی ہستیوں کی اس کو دیدار اور زیارتیں نصیب ہوتی ہیں. اور جس کو اپنے پاس رکھتا ہے اس کا دل نورانی ہوتا ہے. جو اس کو اپنے پاس رکھتا ہے اس کے دل کی سیاہی ختم ہوتی ہے. جو اس کو اپنے پاس رکھتا ہے اس کے لیے رزق کے ایسے دروازے کھلتے ہیں جو اس کے گمان، خیال، احساس، ادراک اور وہم میں بھی نہیں ہوتے. اور بعض لوگوں نے اس کو لکھ کے بطور تعویذ گلے میں ڈالا، اس کی بڑی برکت ہوئی. بعض لوگوں نے اس کو لکھ کے اس کو پانی کی بوتل میں ڈال دیا، گھر میں سارا پانی یہی استعمال کرایا، اس کی بڑی برکتیں ملیں. گھر کے جھگڑے، گھر کی نافرمانیاں، گھر کی مصیبتیں، گھر کی پریشانیاں. اور انوکھی بات یہ ہے کہ یہ جادو کا آخری علاج ہے، جنات کا آخری علاج ہے، نظر بد کا آخری علاج ہے، کالے جادو کا آخری علاج ہے، دل کے وسوسے، گناہوں کے وسوسہ. جو نیک متقی اللہ والا بننا چاہتا ہے اس کے لیے بہترین تحفہ ہے. یہ صرف زندگی میں ایک دفعہ لکھنا ہے، اور لکھنا نماز جمعے کے بعد ہے. اور اس کی فٹ سٹیٹ نہیں چلے گی، فٹ سٹیٹ نہیں چلے گی کہ آپ نے ایک دفعہ لکھا اور آگے فٹ سٹیٹ نہ. خود لکھنا ہے اور نماز جمعہ کے بعد لکھنا ہے. اور آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں، آج اپنے لیے لکھا، آئندہ جمعے پھر لکھیں، گھر کی خواتین کے لیے لکھ لیں. آئندہ جمعے کسی دوست کے لیے لکھ لیں.
آئندہ جمعے اپنے کسی کو گفٹ دینے کے لیے لکھ لیں، ہر جمعے لکھ سکتے ہیں کسی عام سادے کاغذ پہ. عجیب اس کی برکتیں ملی ہیں، عجیب اس کی برکتیں ملی. انسانیت کو چھوٹے چھوٹے تحفے چن کے دیں. مجھے کچھ لوگوں نے، میں نے یہ بتانا شروع کیا تو کچھ لوگوں نے، کیونکہ ہمارے مزاجوں میں فتوے سستے ہو گئے ہیں، تو کہنے لگے یہ تو کافر ہو گیا، مرزائی ہو گیا، قادیانی ہو گیا. کیسے ہو گئے؟ انہوں نے کہا یہ بتاتا ہے احمد الرسول اللہ، میرے مدینے والے کا نام احمد ہے. اور بیچارے کچھ احباب میرے پاس ہامتے کامتے آئے، انہوں نے کہا جی ہمارے تو کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، بعض ممبر والوں نے. تو میں نے کہا ان کو جا کے کہو کہ حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے اپنی فضائل درود شریف میں لکھا ہے، یہ اس کو حوالہ جا کے دے دیں. جب حوالہ دیا کہنے لگا اوہ ہماری نظر سے نہیں گزرا. میں نے کہا پہلے دیکھ لیتے. اور ایک اور مشاہدہ ہے اس کا کہ جو ہر نماز کے بعد اس کو 35 بار پڑھے گا، ہر نماز کے بعد، اس کے بڑے مشاہدے اور بھی آئے. لکھنا تو جمعے کے دن ہے نا، جمعہ اس کے لیے جمعہ نماز شرط ہے، جو حکم جیسے ہے ویسے ہی کرنا ہے. جمعے کے فرضوں کے بعد لکھ لیں اور جمعے کی سنتیں پڑھ کے اس کے بعد لکھ لیں، پر جمعے کے بعد ہو، اس کے بعد کوئی کام نہ ہو، کام سے پہلے مسجد کے اندر ہی اگر اسی جگہ بیٹھ کے لکھیں اس کی تاثیر زیادہ، اس کی طاقت زیادہ، بہت زیادہ. اور 35 بار اس کو لکھنا ہے. اور میں نے عرض کیا کہ پڑھنا نماز جمعہ کے ہر نماز کے بعد اس کو اگر کوئی بندہ پڑھنا شروع کر دے ہر نماز کے بعد، اس کی بڑی تاثیر دیکھی ہے. ہر نماز کے بعد پڑھنے سے بہت طاقت ملتی ہے، بہت قوت ملتی ہے، بہت زیادہ. کتنے لوگ ایسے تھے جو ایسے علت کو چھوڑنا چاہتے تھے، جو اللہ اور بندے کے درمیان معاملہ تھا، رب نے پردے رکھے ہوئے تھے، ان سے وہ عیب چھوٹ گئے. ہیروئن والوں کی ہیروئن چھوٹی، افیون چھوٹی، چرس چھوٹا، بھنگ، نشہ، گٹکا، شیشہ، پتہ نہیں کیا گانجے اور کیا کیا نئے نئے چیزیں جو مصیبتیں ہیں، اللہ نے غیب سے ان کی چھڑوا دے. اور ایسے لوگ ملے جنہوں نے اس کو فرض نماز کے بعد پڑھا. بالفرض بیٹا نہیں پڑھتا، شوہر بیوی کے لیے پڑھنا شروع کر دے. بیوی نے دیکھا کہ شوہر کچھ کمزور راہوں میں ہے، الٹی راہوں میں ہے، تو اس کے لیے پڑھنا شروع کر دے. بیٹی کے لیے ماں پڑھنا شروع کر دے، ماں بیٹی کے مثلا خود پڑھے. اگر بالفرض ایک بندہ خود نہیں پڑھتا، اس نے کہا میں نے پڑھنا ہی نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ کوئی دوسرا اس کے لیے پڑھنا شروع کر دے. کیونکہ ایک غائب کی حاضر کی غائب ایک دوسرے کے حق میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ دعا ہی تو ہے، اس کے لیے دعا قبول ہوتی ہے اور دعا کا اثر ہوتا ہے.